تراویح کا نذرانہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ دیتے کیا جو پوچھتے ہو یار؟ جو امام تراویح پڑھاتا ہے اس کو کیا دیتے ہیں؟ 10-20 ہزار روپیہ بہت ہو گیا نا، ورنہ عام طور پر 2,000 5,000 10,000 اس طرح دیا جاتا ہے۔ میں جامع مسجد میں 1986 سے تراویح پڑھا رہا ہوں۔ پہلا سال تھا جب میرا، اللہ مغفرت فرمائے، جو ٹرسٹی حضرات تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہم لوگ نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں لینا چاہتا۔ بولے نہیں ہم لوگ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جب میں نہیں مانگ رہا ہوں، نہیں لینا چاہتا ہوں تو کیوں دے رہے ہو؟ کہا رواج ہے دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو اگر لینا دینا کریں گے تو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ مسئلہ ہے۔ میں ایسا سمجھتا تھا کہ لے لیں گے تو ثواب ختم ہو جائے گا، تو ان سے میں نے کہا کہ یار میں تراویح میں قرآن پاک سناتا ہوں، میں اس اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے کوئی نذرانہ نہیں لینا ہے۔ بولے ہم کو دینا ہے۔ تو 1986 میں نے کہا پھر اگر دینا ہے تو 50,000 روپیہ دینا۔ 1986 میں 50,000 روپیہ دینا۔ بولے تو بہت زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، میں پیسہ لے کر کے اپنا ثواب کیوں ضائع کروں؟ آپ میرے نام سے کہیں چندہ مت کرنا اور مجھے نذرانہ مت دینا، میں نہیں لوں گا۔ تو الحمدللہ میں نہیں لیتا۔ لیکن آج موجودہ حالات میں علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بہت سارے حفاظ کرام غریب ہوتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، اگر ان کو نذرانہ نہ دیا جائے تو ان کے لیے تراویح پڑھانا مشکل ہے۔ اس لیے آج علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کو نذرانہ دینا چاہیے۔ اس لیے اس طرح مسئلہ پوچھ کر کے مسائل نہ پیدا کریں تو اچھا ہے۔ آپ اماموں کو نذرانہ دیا کرو، اور نذرانہ دینے کے لیے تراویح کا اور ختم قرآن کا انتظار مت کیا کرو۔ دینا ہے تو آج دے دو نا، دینا ہے تو آج دے دو، دینا ہے رمضان شروع ہو دے دو۔ آپ ختم قرآن کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ ختم قرآن کا انتظار کرنے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، سنایا ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت منع کرتی ہے، آپ اس تقریب کا انتظار مت کرو، آج سے آپ دینا شروع کرو نا، دو گے۔ بہت دھیرے بول رہے ہو۔